اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ناصر خان آج ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج میں خیبر پختونخوا کے ضلع اپر دیر اور لوئر دیر کی انتخابی صورتحال اور وہاں پہ جو خاندان اب تک جیتتے آ رہے ہیں یا ان کی سیاسی اور انتخابی اجاراداری ہے اس پر تفصیلی بتاؤں گا۔ ضلع دیر پہلے ایک ضلع ہوا کرتا تھا اور یہاں پہ ایک ہی حلقہ قومی اسمبلی کا ہوتا تھا، اور اس قومی اسمبلی کے حلقے میں زیادہ تر جماعت اسلامی کی صاحبزادہ فیملی جیتتے رہی ہے۔ 2002 میں یہاں دو حلقے کر دیے گئے، ایک ضلع اپر دیر کا اور ایک ضلع لوئر دیر کا۔ 2018 میں یہاں پہ 3 حلقے بنا دیے گئے، لوئر دیر کے 2 حلقے اور اپر دیر کا 1 حلقہ۔ مجموعی طور پر جو اس وقت NA5 اپر دیر کا حلقہ ہے، یہاں پہ زیادہ تر بلکہ اب تک مقابلہ جو 2 خاندانوں میں رہا ہے، ایک پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے نجم الدین خان اور ان کے مقابلے میں صاحبزادہ فیملی رہی ہے۔ پارٹیاں مختلف رہی ہیں۔ شروع میں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے نجم الدین خان کے والد امان اللہ خان وہ جماعت اسلامی کے مقابلے کی صاحبزادہ فیملی کے مقابلے میں الیکشن لڑتے رہے ہیں، اور امان اللہ خان کے بعد ان کی جو خاندان 2 سیاسی حصوں میں بٹ گیا۔ انعام اللہ خان وہ مسلم لیگ میں چلے گئے اور نجم الدین خان پیپلز پارٹی میں چلے گئے۔ اس وقت سے اب تک نجم الدین خان ہی پیپلز پارٹی کی طرف سے وہاں سے مسلسل الیکشن لڑتے آ رہے ہیں، اور ان کے مقابلے میں صاحبزادہ فیملی زیادہ تر جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ان کا مقابلہ کرتی رہی ہے، اور ان کو صاحبزادہ فیملی ہی کو یہاں سے کامیابی ملتی رہی ہیں۔ گو نجم الدین خان کو بھی 1-2 مرتبہ MPA بننے کا اور MNA بننے کا اعزاز ملا ہے، لیکن زیادہ تر اجاراداری یہاں پہ صاحبزادہ فیملی کی ہے۔ صاحبزادہ فیملی کے جو 1985 میں یہاں سے صاحبزادہ فتح اللہ جماعت اسلامی کی طرف سے جیتے تھے، 85 میں اور پھر 88 میں اور پھر 1993 میں، 3 مرتبہ جماعت اسلامی کے فتح اللہ نے امان اللہ خان اور ان کے بیٹے نجم الدین خان کو شکست دی تھی۔ 97 میں یہاں سے بائیکاٹ ہوا تھا تو مسلم لیگ نون کے عنایت اللہ خان نے نجم الدین خان کو شکست دے کر جہاں سے MNA منتخب ہوئے تھے۔ 2002 میں جماعت اسلامی کے اسد اللہ پیپلز پارٹی کے انور ایڈوکیٹ کو ہرا کر MNA بنے تھے۔ 2008 میں جماعت اسلامی کے بائیکاٹ کے بعد یہاں نجم الدین خان MNA بنے اور بعد میں وزیر بھی بنے۔ 2013 میں صاحبزادہ فتح اللہ کے بھائی صاحبزادہ طارق اللہ نے پھر نجم الدین خان کو شکست دی اور وہ MNA بنے۔ صاحبزادہ فیملی کو مجموعی طور پر اس حلقے میں جو NA5 دیر کا حلقہ ہے، اس کو یہاں پہ برتری حاصل ہے۔ جب تک یہ جماعت اسلامی کے ساتھ پوری فیملی تھی، جماعت اسلامی یہاں پہ ہر الیکشن میں جیتتے رہی ہے، لیکن 2018 میں یہاں صورتحال تھوڑی تبدیل ہوئی۔ صاحبزادہ فیملی، جسے میں نے پہلے بتایا کہ امان اللہ خان کی فیملی 2 حصوں میں بٹ گئی، اسی طرح صاحبزادہ فیملی 3 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک حصہ جماعت اسلامی میں رہا، ایک حصہ چلا گیا PTI میں، اور کچھ لوگ چلے گئے پیپلز پارٹی میں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ 2018 میں یہاں سے PTI کے ٹکٹ پہ صاحبزادہ صبغت اللہ وہ MNA منتخب ہوئے، اور ان کے کزن صاحبزادہ ثناء اللہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر MPA منتخب ہوئے۔ صاحبزادہ طارق اللہ، صاحبزادہ صبغت اللہ، صاحبزادہ ثناء اللہ اور صاحبزادہ فتح اللہ، یہ سارے آپس میں کزن ہیں اور ایک ہی فیملی ہے، اور ان کی فیملی کا دیر میں سیاسی اثر و رسوخ ہمیشہ رہا ہے۔ صاحبزادہ طارق اللہ خود MPA بھی رہے ہیں، 2 مرتبہ ڈسٹرکٹ ناظم رہے ہیں۔ ان کے چچا زاد کزن صاحبزادہ فصیح اللہ ضلع ناظم رہے ہیں، اور صاحبزادہ ولی اللہ دیر اربن کے ناظم رہے ہیں۔ یہ ان کی فیملی کا زیادہ تر یہاں پہ کنٹرول رہا ہے، اور جماعت اسلامی سے تعلق کی وجہ سے اس فیملی کی وجہ سے دیر کو جماعت اسلامی کا ایک مضبوط گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ یہاں پہ 1985 سے لے کر 2018 تک جو 8 انتخابات ہوئے ہیں، ان میں 2 میں جماعت اسلامی نے بائیکاٹ کیا، 6 میں حصہ لیا۔ ان 6 میں 5 مرتبہ جماعت اسلامی جیتی اور 1 مرتبہ پیپلز پارٹی کو کامیابی ملی، 1 مرتبہ مسلم لیگ نون جیتی، اور 1 مرتبہ صبغت اللہ PTI کی جانب سے جیتے۔ جو یہ 8 انتخابات ہوئے ہیں، ان میں جو 5 مرتبہ یہاں سے MNA منتخب ہوئے، ان کا تعلق صاحبزادہ فیملی سے رہا ہے۔ 4 مرتبہ جماعت اسلامی کی ٹکٹ پہ، 1 مرتبہ وہ
PTI के टिकट पे यहाँ से जीते हैं। इसी तरह अगर मैं बताऊँ आपको कि 2000 लोअर दीर के बारे में, लोअर दीर में भी हल्का गालबन 33 से 34, लोअर दीर में भी यहाँ पे 2002 में पहली मरतबा कौमी असम्बली का हल्का बना। तो जमात इस्लामी के मरकज़ी अमीर काजी हुसैन अहमद यहाँ से इलेक्शन लड़ा और वो यहाँ से बड़ी आसानी से जीत गए। ताहम उन्होंने नौशहरा में अपनी सीट को रखते हुए यहाँ से ये सीट खाली कर दी और यहाँ से फिर जमात इस्लामी मौलाना गफूर गवास यहाँ से कामयाब हुए। 2008 में बाइकाट था। 13 में यहाँ पे जमात इस्लामी ही के साहबजादा फैमिली के मोहम्मद याकूब यहाँ से जीतने में कामयाब हुए। गोया यहाँ भी साहबजादा फैमिली का असर रसूख रहा है। इसी असर रसूख को देखते हुए 2018 में जमात इस्लामी के मरकज़ी अमीर साजुल हक ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, लेकिन उनको यहाँ से कामयाबी ना मिल सकी। और लोअर दीर के दोनों हलकों में जमात इस्लामी हार गई और 2018 में अपर दीर के जो एक हल्का है वहाँ से भी जमात इस्लामी को शिकस्त खाना पड़ी। लोअर दीर और अपर दीर को हमेशा से जमात इस्लामी का एक मजबूत गढ़ समझा जाता रहा है, लेकिन 2018 में PTI के बाद यहाँ उनकी गिरफ्त जो है वो ना सिर्फ कमज़ोर पड़ी है बल्कि उनको पे दर पे शिकस्तों का भी सामना करना पड़ा है। गो यहाँ से उनका वाहिद MPA जो 2018 में जीता था वो दीर ही से जीता था, लेकिन उसके अलावा कोई यहाँ से उनका MNA या MPA मुंतखब नहीं हो सका था। अलबत्ता साहबजादा फैमिली से मैंने कहा कि जो असर रसूख था, साहबजादा फैमिली के 2 अफराद, साहबजादा सिबगतुल्लाह NA5 से कौमी असम्बली के मेंबर बने PTI के टिकट पे, और साहबजादा सनाउल्लाह पीपल्स पार्टी के टिकट पे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के रुकन बने। इस वक्त सूरत हाल ये है कि NA5 से फिर साहबजादा तारिकुल्लाह जमात इस्लामी के टिकट से मौजूद हैं। उनके मुकाबले में अमानुल्लाह खान के बेटे नजमुद्दीन खान पीपल्स पार्टी के टिकट पर मौजूद हैं और सबगतुल्लाह खान जो है वो PTI की हमायत से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं और मुकाबला इन्हीं के दरमियान जो है वो समझा जा रहा है। इसी तरह जो लोअर दीर है उसके NA6 में सिराजुल हक का मुकाबला बशीर खान से है। बशीर खान इससे पहले PTI की टिकट पे MNA मुंतखब हो चुके हैं और इसी हल्के में नजमुद्दीन खान मुंतखब हो चुके हैं। NA7 में PTI के साबिक MNA महबूब शाह के मुकाबले में जमात इस्लामी ने मौलाना मोहम्मद इस्माइल को मैदान में उतारा है। यहाँ पे एक अहम बात, 2 अहम उम्मीदवार और भी हैं। एक का ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम के जो अलग हुआ ग्रुप मौलाना खान मशानी का जो ग्रुप था उनके अहम रहनुमा मौलाना गुल नसीब खान भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और अवामी नेशनल पार्टी के जाहिद खान भी NA7 से मैदान में हैं। अब तक जो सूरत हाल है उसमें मुकाबला PTI वर्सेस जमात इस्लामी ही नज़र आ रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी का अपना एक वोट बैंक वहाँ पे है और वो मुसलसल यहाँ से इलेक्शन में भी लड़ते रहे हैं और जीतते हारते भी रहे हैं। लेकिन जमात इस्लामी की ओवरऑल गिरफ्त जो है यहाँ कमज़ोर पड़ी है। अब देखते हैं कि जमात इस्लामी अपनी कमज़ोरियों को या अपने वोट बैंक को दोबारा किस तरह मैनेज करती है या दोबारा किस तरह इसको एक मजबूत समझाने वाले गढ़ को दोबारा वो उस पर उसका कब्ज़ा होता है या नहीं होता। लेकिन साहबजादा फैमिली और नजमुद्दीन खान की फैमिली यहाँ पे हमेशा से सियासत पे हावी रहे हैं। बहुत शुक्रिया।